حدیث نمبر 131 ہے۔ حضرت برائے بن عازب فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ فرشتے آتے ہیں قبر میں، دو فرشتے بٹھاتے ہیں بندے کو، کہتے ہیں من ربک کا، کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے، کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ کہتے ہیں کیا کہتا رہا اس عبد خاص مرد خاص کے بارے میں جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے؟ تو بندہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے پوچھتے ہیں، اور آگے کیا کہا پچھلی حدیث میں گزرا، فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا تو یہی جواب دے گا، پتہ تھا ہمیں۔ اور پھر فرمایا فرشتے آگے اس کے بعد ایک اور بات اس اپنا ایک ذوق محبت سے پوچھتے ہیں اسے، وہ کہتے ہیں ما یدری کا، یہ سوال نہیں ہے اور یہ ہر ایک بندے سے نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا، آگے اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ ما یدری کا، وہ قاری کہنا قبر میں 4 سوال ہوں گے، آج کل ہر بندے کو عادت ہے کوئی نئی نیا شوشہ چھوڑنے کا، کہنے لگا قبر میں 4 سوال ہوں گے، دیکھیں چوتھا ہے۔ اب فرشتے پوچھتے ہیں ما یدری کا، وہ اللہ کے بندے تجھے یہ ادراک کیسے ہوا، کیسے تو نے اس چیز کو پایا، یہ عقیدے کو؟ فیقول، وہ کہے گا میں نے اللہ کا قرآن پڑھا۔ اب آپ مجھے یہاں سے بتائیں کیا ہر بندہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے؟ قل هو اللہ احد کا ترجمہ پوری امت کو آتا ہے، ان کو ایسے پتہ نہیں لگا اللہ رسول کا قرآن پڑھ کے انہیں پتہ نہیں لگا، کیونکہ انہوں نے تو قرآن سمجھا ہی نہیں ہوتا۔ کئی یہ دیہاتی بندے مزدور بندے ان کو پتہ قرآن کا ترجمہ، انہوں نے تو سنا ہے، ہاں کہ امام صاحب کہتے ہیں، مولانا صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ ایک ہے، ہاں جی ابا بھی میرا کہتا ہے اللہ ایک ہے، میرا اپنا بھی ایمان ہے، ان کا ایمان اللہ ایک ہے، پڑھا نہیں ہوتا انہوں نے۔ جیسے پیچھے گزرا فرشتے کافر کو کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے خود پڑھا نہ کسی کے پیچھے لگا۔ تو کچھ ہیں خود پڑھنے والے، کچھ ہیں پیچھے چلنے والے۔ یہ سوال ہر بندے سے نہیں ہوگا، اللہ کے خاص بندے پڑھنے والوں سے ہوگا کہ تجھے، وہ کہے گا میں نے قرآن پڑھا، میں ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی۔ اب ہر بندہ قرآن پڑھ کے ترجمے کے ساتھ ایمان نہیں لایا، ایسے ہی تقریباً 80% یا 90% بھی اگر کہیں تو غلط نہیں ہوگا، ہماری کمیونٹی میں عوام الناس کو قرآن پاک صرف برکت کے لیے آتا ہے، ایسے ہی ہے نا، برکت کے لیے پڑھتے ہیں صرف، اور 10% ہیں جن میں سے چند ایک ہوں گے، کوئی 5 ہوں گے جن کو چند اور باقی بس وہ، اور باقی علماء وغیرہ رہ جاتے ہیں، یہ خاص طبقہ جو ٹائم دیتا ہے اس چیز کو اور پڑھتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سوال ہر ایک سے نہیں ہوگا کہ میں ایمان لایا اور میں نے تصدیق کی۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت الی آخر الآیہ۔ اچھا جب یہ ہو جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا تو یہی کہے گا، اور پھر اس کو کہتے وہ کہتا ہے میں نے پڑھا ہے، ایسی بات نہیں کر رہا۔ اور فرشتے پوچھیں گے عقیدہ کیا رکھتا تھا، اور جب وہ عقیدہ بتائے گا تو اس وقت فرشتے پوچھیں گے تیرا یہ اتنا مزیدار عقیدہ کیسے بنا؟ تو کہے گا میں نے قرآن و سنت پڑھا تھا، اس میں سے مجھے عشق مصطفیٰ کا عقیدہ مل گیا۔ یہ سوال ہوگا، یہ پوچھیں گے علماء سے فرشتے، جو نعت سنائے گا اسے پوچھیں گے فرشتے تجھے ما یدری کا اتنا مزیدار عقیدہ قبر میں لے کے کیسے آ گیا؟ ہم تو روز قبروں میں جاتے ہیں، مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں ربی اللہ، دین اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو 6 نعتیں سنا رہا ہے آگے سے، یہ ما یدری کا یہ کہاں سے تجھے پتہ چلا؟ پھر وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ اچھا یہ وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ تھا تو یہی کہے گا۔ پھر فرمایا وہ اس کا یہ ایمان افروز جواب سنیں گے فرشتے۔ پھر فرمایا آسمان سے آواز آئے گی، ندا دی جائے گی کہ بے شک میرے بندے نے سچ کہا، فَأَفْرِشُوا مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کی قبر میں جنت کا، اور اس کو جنت کا لباس پہناؤ، اور جنت کی طرف اس کا دروازہ قبر سے کھول دو۔ لہٰذا لباس بھی جنتیوں والا، ٹھاٹ باٹ بھی جنتیوں والی، ماحول سارا جنتیوں والا ہے جی۔ قبر میں ایک بندہ کہنے لگا ایئر کنڈیشن ماحول ہو جائے گا، گرمی بڑی تھی نا، تو وہ بزرگ شاید مشکات کے سبق میں تھے، تو ایسا فرمانے لگے اگلے جہاں میں انشاءاللہ یہ حدیث، گرمیوں میں جی آپ دیکھ لیں ابھی جون کا موسم، آج تو اللہ تعالیٰ نے موسم ٹھنڈا کر دیا آج کل، تو ان نے قبر میں ایئر کنڈیشن ماحول ہو جانا ہے، پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ اللہ اکبر۔ تو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کا بستر بچھا دیا جائے گا، جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا، اور فرمایا آئے گی جنت کی پاک ہوا اور جنت کی خوشبو آئیں گی۔ اس کو کنیکشن قبر والے کا جنت سے ہوگا، جسم جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے جی،
جسم جنت کے اندر حشر کے بعد داخل ہو، اور لیکن جنت میں اپنا ٹھکانہ فرمایا صبح و شام ٹھکانہ دکھایا جائے گا، ٹھکانہ دیکھے گا، روز نظر آئے گا، زیارت کرائی جائے گی کہ یہاں ہی جانا ہے تو نے، ٹینشن نہیں لے، ادھر ہی جانا ہے تو نے، اور ہوا اس کی آئے گی، خوشبو محسوس کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کشادہ کر دی جائے گی، یہ آ گئی ہے وہ ڈیٹیل کل ہم جو بات کر رہے تھے، فرمایا کشادہ کر دی جائے گی اس کی قبر، اس کی حد نگاہ تک، جہاں تک اس کی نگاہ جائے وہاں تک اس کی قبر کھول دی جائے گی۔ اب آپ دیکھیں، ایک یہ قبر ہے، ایک یہ قبر ہے، یہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں جنتی ہیں، اس کی بھی کہاں تک تحت نگاہ اور اس کی بھی تحت نگاہ، تو کیا اگر تحت نگاہ ہے تو ساتھ ساتھ کئی قبرستان میں تو 1000 بندہ پڑا ہے، ہر بندے کا جہان اور ہے۔ اب یہ نہیں ہے اس کی جب تحت نگاہ کشادہ ہوئی، قبر خالی ہوئی، اس کو ساتھ والا نظر آ رہا ہے اور وہ ہیلو ہائے کر رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہوگا اس کا سین۔ ہاں ارواح آپس میں ملتی ہیں، وہ آگے آئے بخاری کی چلے حدیث فرمایا ارواح جنود مجند فما تعارف منها ائتلف وما تخالف وما تناکر منها اختلف، بخاری کی فرمایا روحوں کا بھی لشکر۔ اچھا خیر، وہ پھر ہم آگے چل کے بات کریں گے اس پہ۔ تو یہ ہر ایک کی اپنی برزخی زندگی ہے، اور فرمایا بہرحال کافر ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی موت کا، اور فرمایا اس کی روح لٹا دی جاتی ہے اس کے جسم میں، فرشتے آتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، کہتا ہے افسوس مجھے اس کا کوئی علم نہیں، میں تو اس کو نہیں جانتا۔ فرمایا فرشتے کہتے ہیں ماں دینو کو، پھر یہی جواب دیتا ہے کہ مجھے کچھ علم نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں ماں حاضر رجل، کیا کہتا رہا، یہ عقیدہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تمہیں مبعوث کیے گئے؟ کہتا میں نہیں ادراک کرتا، کل ہم نے پڑھا تھا معرفت رسول ایمان سے ہوگی، دنیاوی رشتوں سے نہیں ہوگی۔ تو فرمایا آسمان سے ندا دی جائے گی کہ اس نے جھوٹ بولا، یہ تکذیب کرتا رہا میری اور میرے رسول کی، لہٰذا اس کے قبر میں جہنم کا بچھونا بچھا دو، اس کو جہنمیوں والا لباس پہنا دو، جہنم کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی بو اور اس کی یعنی وہاں سے کیا اس کو کہیں گے حرارت اور کثرت سے شدت گرمی کے اوپر یہ لفظ حرب بولا جاتا ہے، اور اس کی بو یہ جنت سے آئے گی، جہنم سے آئے گی اس کو، سوری جنت کہہ دیا، جہنم سے اس کو کافر کو آئے گی۔ اور فرمایا اس کے اوپر اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں آپس میں ملا دیں گی، خلط ملط کر دی جائیں گی۔ فرمایا یہ اگلی روایت دیکھیں آگے، ثم یقید لہ اعمی اصم، پھر اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا ایک اندھا اور ایک بہرا موکل اس کے ساتھ، معہ مرزبۃ من حدید، جس کے پاس لوہے کا ایک بہت بڑا آلہ ہوگا، یعنی ہتھیار ہوگا لوہے کا، ہتھوڑا۔ فرمایا لو ضرب بہا جبل لصار ترابا، اگر وہ لوہے کا پتھر پہاڑ کو مار دیا جائے تو پہاڑ مٹی ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنی شدت کی اس کی ایک ضرب ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مارے گا اس کو ایسی ضرب کافر کو کہ جو سنیں گے مشرق اور مغرب کے درمیان، مگر سوائے جنوں تمام اشیاء، جنوں اللہ کی مخلوقات اس کو سنیں گے۔ فرمایا وہ مٹی ہو جائے گا، ثم یعاد فیہ الروح، پھر اس میں روح لٹائی جائے گی۔ مراد ہے بعد میں کہ بار بار روح نکلے گی اور بار بار ڈالی جائے گی، مراد یہ ہے کہ اگر پہاڑ پہ بجے تو مٹی ہو جائے، اس طرح وہ اس کی روح کو بجے گا، یعنی عذاب ہوگا، اور اس کی روح تڑپ تڑپ کے، مراد یہ ہے کہ جیسے بے جان نہیں ہو جاتی، موت تو آنی نہیں ہے، یعنی تڑپ تڑپ کے وہاں پہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اس کو پھر پہلی حالت میں لایا جائے گا، پھر مارا جائے گا، یعنی مراد ہے تکرار اذیت اسے، یہ نہیں ہے کہ بار بار اس کی روح کے جسم میں ڈالی جائے گی اور فزیکل ہوگا، کیونکہ فزیکل ہم نے پیچھے دیکھا، اور یہ ایک ملک ہے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہ میرے ایک ساتھی دوست ہیں، انہوں نے مجھے اگلے دن اس کی ڈاکومنٹری بھیجی تھی، وہاں کا ہے بادشاہ، اس کا والد مر گیا، اس نے ابھی تک تابوت میں رکھا ہوا، اس کو تقریباً 16 سال ہو گئے، ابھی تک تابوت میں پڑا اس کا ابا، ادھر اس نے تابوت میں رکھا ہوا ہے، اسپیشل کمرہ ہے وہاں، باڈی گارڈ ہیں وہاں پہ، بڑا نظام ہے، وہ جاتا ہے بیٹھتا ہوتا کبھی کبھی اپنے بھائی کیسے ہو، مرا ہوا تابوت میں، دفن ہی نہیں کیا اس نے، عذاب اس کو ہو رہا ہے کہ نہیں، کافر ہے نا، عذاب تو ہو رہا ہے اس کو، لیکن وہ تھوڑے بہت نظر تو نہیں آ رہے، لہذا پتہ کیا چلا، یہ بات ہے۔ تو لہذا تکرار روح سے مراد تکرار عذاب اور تکرار اذیت ہے۔ جناب عثمان غنی 132 نمبر روایت ہے، جس سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ فرما، اللہ اکبر، کمال کی بات،
جب آپ کھڑے ہوتے کسی قبر پر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی بھر جاتی، اتنا روتے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ آپ کو کہا گیا، آپ سے پوچھا گیا جناب آپ جنت اور جہنم کو یاد کرتے ہیں، آپ کے سامنے ذکر ہوتا ہے، آپ تب اتنا نہیں روتے جتنا یہاں روتے ہیں، اور یہاں قبر کے اوپر رونے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قبر پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے، قبر پہلا ایک سٹیپ ہے آخرت کی منزلوں کو طے کرنے کا۔ اگر بندہ یہاں سے نجات پا گیا تو بعد والا معاملہ آسان ہو جائے گا، یہاں سے چھٹی تو آگے بھی اللہ فضل کرے گا، اور فرمایا اگر یہاں سے نجات نہ ہوئی تو بعد والا تو اس سے بھی سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے کوئی منظر ہرگز نہیں دیکھا کوئی بھی مگر والقبر افزع منہ، قبر سب سے زیادہ بھیانک اور ہولناک، دل دہلا دینے والی۔ لہٰذا قبر کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق دے۔ اگلی روایت ہے 133 نمبر، یہ بھی انہیں سیدنا عثمان ذو النورین سے فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے، اب یہ بڑی زبردست روایت ہے، واقف علیہ، آقا کریم علیہ السلام اس قبر پر ٹھہر جاتے، یہ نہیں کہ بس دفن کر دیا بس ٹھیک ہے جاؤ چھٹی ہو گئی چلو چلیں واپس، میں نہیں، واقف علیہ، حضور علیہ السلام اس قبر کے اوپر کھڑے ہو جاتے اور حضور فرماتے استغفروا لأخیکم، چلو اب سارے اپنے بھائی کی بخشش کی دعا کرو۔ لہذا پتہ چلا دفن کرنے کے بعد قبر والے کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے جی، قبر پہ جا کر کھڑے ہو کر دعا کرنا۔ اچھا جی، یہاں کے اندر اس پہ اور مولا علی قاری کہتے ہیں فی دلیل علی ان دعاء الاحیاء ینفع الاموات، پتہ چلا دلیل اس حدیث سے یہ مل گئی زندہ لوگوں کی دعاؤں سے قبر والوں کو نفع ہوتا ہے، یہ بات ہے۔ اچھا جی، تو نبی علیہ السلام فرماتے اپنے بھائی کے بخشش کی دعا کرو، ثم صلوا لہ بالتثبیت، اس کے لیے ثابت قدم رہنے کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو، یعنی دعا کرو کہ اللہ اس کو قبر میں ثابت قدم رکھنا۔ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، فرمایا بے شک اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ سوال جو آپ کا معاملہ ہے یہ بھی بڑا ایک، یہ جو قبر پہ اذان دیتے ہیں، قبر کے اوپر جو اذان دی جاتی ہے، ایک تو آگے روایت آئے گی کہ اس کی دلیل چلیں اس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں اگلی حدیث میں جہاں آئے گی، تو دعا کرنا اور ثابت قدم رہنے کا اللہ سے سوال کرنا، اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ میت کو تلقین کرنی چاہیے۔ اس کے اوپر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اور میں لکھا ہے، دیگر علماء نے لکھا ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد وہاں دعا کریں اور اس کے بعد تلقین کریں میت کو، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ اور یہاں پہ مولا علی قاری لکھتے ہیں، کہتے ہیں طبرانی شریف، امام طبرانی نے کتاب الدعا میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ بعض نے کہا موت کے وقت، بعض نے کہا کہ دفن کے وقت، خیر اکثر نے موت کے وقت کہا کہ جب مرنے کے قریب وہ بندہ لقنوا، اس وقت تک کلمے کی تلقین کرو۔ اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہوتے تھے کہ بندے کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے اوپر بیٹھ کر پورا قرآن ختم کرنا مستحب ہے۔ دفن ہو جائے نا جب بندہ، قبر کے ارد گرد بیٹھ جاؤ اور پورا قرآن پڑھو، اس کے ساتھ اس کو فائدہ ہوگا۔ اور آگے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اور آگے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آپ سورہ فاتحہ اور بقرہ وغیرہ کی آیات پڑھنے کو مستحب جانتے تھے، وہ جو ہمارا ہے نا قراءۃ علی القبور کا، اس کے اندر میں نے سارے دلائل ڈیٹیل سے ریکارڈ کرائے ہیں، اس کے اندر وہ لکھے بڑے نوٹ آپ لے وہ لے لیں جس سے ضرورت ہو۔ اچھا، تو یہاں سے ہے کہ تلقین میت اور دعائے میت، میت کے لیے قبر کے اوپر دعا علی القبر اور تلقین کرنا، اس کو سوال کرنا اس کے لیے ثابت قدم رہنے کا، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے، لہذا سوال جب ہو اس وقت اس کے ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کرنا، اہتمام کرنا، اتنا حضور نے حکم ارشاد فرمایا۔ آگے دیکھیں 134 نمبر روایت ابو سعید خدری فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور مسلط کیے جائیں گے کافر پر اس کی قبر میں 99 سانپ، 99 کیوں؟
اس کے توجیحات کی ہیں مختلف علماء نے. بعض نے کہا کہ تنین اپنا 99 اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی مشہور جو ہمیں علم ہے وہ ہیں 99. ویسے تو تعداد ہیں تو یہاں پہ ان 99 ناموں کو جھٹلاتا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کے عدد کے ساتھ اس کو ادا کیا ہے اس دن. لہٰذا ہر چیز میں ہمیں پتہ کیا چلا، ایک ہمیں کی بات یہ پتہ چلی کام میں نسبتوں کا خیال رکھنا یہ سنت خدا بندی. فرمایا تنین کہتے ہیں یہ بڑا سانپ ہوتا ہے. مولا علی قاری کہتے ہیں یہ حیت و نظیمت کثیرت، اس کے اندر زہر بڑا زہریلا سخت زہریلا سانپ ہوتا ہے جس کو آج ہم کوبرا کہہ سکتے ہیں. بلیک کوبرا سونا بڑا زہریلا ہوتا ہے اللہ عالم بثواب. خیر فرمایا اس کا زہر بہت زیادہ ہے. وہ اس پر یہ گال ہوتے نا. فرمایا یہاں پہ وہ اپنی زبان لگا کے یہاں سے گوشت کھینچتے ہیں اور فرمایا تاکہ کیا اور وہ کا زہر کتنا ہوتا ہے. فرمایا اگر خبر پہ مسلط کرتا ہے زمین کے اوپر پھونک مار دے اور اپنا زہر تھوڑا سا پھینک دے، فرمایا زمین نہ ہو. اتنا ان کا زہر یعنی اتنا اس کے ساتھ جس طرح یہ آئٹم جہاں پہ بجتا ہے بجا وہاں پہ 100 سال تک زمین زرخیز ہی نہیں ہوتی. تو فرمایا وہ اتنے ہیں زہریلے کہ اگر آ جائیں تو وہ زمین کبھی سبزہ نہ اگائے. آگے دیکھیں فصل آ گئی. جابر فرماتے ہیں 135 نمبر روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نکلے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے کی طرف. جب آپ کا وصال ہوا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر نماز جنازہ پڑھ لیا، آپ کو قبر میں رکھا گیا اور اب مٹی برابر کر دی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح پڑھنے لگے. سبحان اللہ، حضور پڑھنے لگے سبحان اللہ قبر پہ کھڑے ہو. تو کہتے ہیں ہم نے بھی تصویر پڑھنا شروع کر دی لمبی، یعنی کافی وقت ہم سبحان اللہ پڑھتے رہے. ہم بھی اللہ اکبر پڑھتے رہے. پوچھا گیا حضور آپ نے تسبیح کیوں پڑھی، تکبیر کیوں پڑھی؟ فرمایا عبد صالح میرے نیک بندے پر نا اس کی قبر تانگ ہوئی تھی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول دیا. اگر ذرا پڑھیں اس کے اندر ڈیٹیل آ جائے گی. ابن عمر فرماتے ہیں فرمایا یہ ہے کون؟ سعد بن معاذ جن کو دفن کیا. فرمایا یہ وہ ہے تحرک عرش، اس کے وصال پر عرش الہی حرکت اور وجد میں آ گیا. یہ میرا صحابی وہ ہے. اور فرمایا اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. 70,000 فرشتے کے جنازے میں آئے اس صحابی کے. اور فرمایا لقد دمتن، قبر نے اس کو پھر کشادہ کر دی گئی. کیوں ملایا تھا؟ اچھا یہ تحرک لہ العرش، عرش الہی کا حرکت میں آنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعد یہ کہا کہ عرش الہی وجد آیا، یعنی رب ذوالجلال کے عرش کو بھی فرحت و سرور ہوئی کہ آج مجھے ایک مومن ملنے آ رہا. دوسرا معنی یہ محدثین نے لکھا کہ عرش سے مراد اہلیان عرش ہیں، کیا اہلیان عرش وجد میں آ گئے کہ آج سعد بن معاذ ہمارے پاس. تیسرا معنی انہوں نے کہا کہ عرش کا مطلب یہ ہے کہ جس تختے پہ رکھ کے میت کو جایا جاتا ہے نا اس کو بھی عرش سے تعبیر کیا گیا ہے. تو یہاں معنی کا مطلب یہ ہوا کہ جب سعد بن معاذ کو اس کی جنازے والی چارپائی پہ رکھا گیا نا تو جنازے والی چارپائی پہ وجد میں اللہ کا بندہ آج میرے اس کے جسم سے برکت حاصل کر رہی تھی اور وہ لکڑی وجد کر رہی تھی. یہ 3 معنی علماء نے. اچھا جی اب دیکھیں قبر کیوں ہوئی؟ کیا کسی عذاب تھا؟ یہ نہیں. اگر عذاب ہوتا تو کیا عرش الہی وجد میں آتا؟ اگر عذاب ہوتا تو 70,000 فرشتے آتے جنازے میں. عذاب ہوتا تو سرکار یہ فرماتے اللہ حاضر عبد صالح تو بندے پڑھا دیے چاہیے نیکوں عذاب. تو یہ قبر ساتھ کیوں اور سبحان اللہ پڑھنا؟ تو محدثین فرماتے ہیں سعد بن معاذ کے جسم سے برکت لیتا اور حضور نے جب برکت یہ لیتا قبر کو دیکھا
تو سرکار نے سبحان اللہ پڑھا، وہ عذاب دیکھ کے استغفراللہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ نہیں پڑھتے۔ سرکار نے جب قبر ملتی دیکھی، حضور نے سبحان اللہ پڑھا، اللہ اکبر پڑھا، اچھی چیز دیکھ کے سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ حضور کا سبحان اللہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ قبر صحابی رسول کے جسم کو برکت لینے کے لیے ساتھ مل رہی تھی۔ تو حضور نے تسبیح پڑھی اور اللہ اکبر پڑھی اور فرمایا ملی تھی ساتھ، اور پھر کھول دی گئی ساتھ، پھر دور ہو گئی۔ اچھا یہاں دیکھیں ایک اور بات ہے، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ اکبر صحابہ نے پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ ایک تو یہاں سے دلیل ہے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دینے کی۔ ہمارے علماء دیکھیں قبر پہ اذان دینا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب عمل کہہ سکتے ہیں، سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر ایک تو لڑائی نہیں ڈالنی چاہیے، تو اور دوسرا اگر کوئی پڑھتا ہے ٹھیک ہے اس کی دلیل تو یہ روایت ہے۔ اور آگے آتا ہے، یہ آگے مزید اس کی ڈیٹیل آتی ہے۔ یہاں سے ہو گیا کہ قبر کے اوپر اذان میں بھی کیا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے۔ تو اتنے کلمے تو یہاں سے ہی ثابت ہو گئے، حضور نے اللہ اکبر پڑھا۔ تو اس کو امام احمد بن حنبل اور امام نسائی نے روایت کیا۔ اگلی روایت دیکھیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ خطیب تھے، یعنی اس وقت مجمع تھا، آگے مرد تھے، مرد کے ساتھ بعد میں خواتین پیچھے تھی، یہ پردے کا اہتمام ہوتا تھا اس وقت۔ اچھا جی، تو ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ قبر کا کہ جس کے اندر بندوں کو آزمایا جائے گا۔ جب یہ ذکر کیا تو مسلمانوں کی چیخیں نکل گئیں۔ اور امام نسائی آگے روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسماء فرماتی ہیں میرے اور آقا کریم علیہ السلام کے کلام سمجھنے کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی، یعنی وہ لوگ جب روئے نا تو مجھے آواز پیچھے صحیح طرح آئی نہیں، میں سمجھ نہ سکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آواز تو آئی، لوگوں کے رونے کی وجہ سے مجھے بات سمجھ میں نہ آ سکی۔ جب فلما سکن سجدت ان کا رونا ختم ہوا مسلمانوں کا، یعنی کوئی حالت محفل کی ذرا تھمی، میں نے کہا لراجل قریب منی، اس بندے کو جو میرے قریب تھا، اس مرد کو پوچھا۔ اب یہاں پہ ملا علی قاری فرماتے ہیں قریب منی کا معنی ہے جو نسب میں میرا قریب تھا، یعنی میرا کو رشتہ دار قریب بیٹھا ہوا تھا، اس سے میں نے پوچھا کہ اللہ تمہیں برکت دے، اللہ تیری عمر میں برکت دے بھائی، یہ بتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ یہاں سے پتہ چلا خاتون مرد سے کوئی ضروری مسئلے کے وقت بات کر سکتی ہے۔ اچھا جی، اور دینی مسئلہ پوچھنا تھا کہ حضور نے آخر قول میں کیا فرمایا، تو حضور وہ کہنے لگے، صحابی جو بھی بیٹھے تھے وہ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک تم قبروں میں آزمائے جاؤ گے فتنہ دجال کے قریب قریب، اس طرح قبر کا فتنہ ہوگا، جس طرح فتنہ دجال آئے گا آزمائش ہوگی، اور سب سے بڑی آزمائش ہوگی۔ اور فرمایا دجال کے بعد اگر کوئی بڑی آزمائش ہے تو قبر کی۔ اور یہاں دیکھیں اذان والا مسئلہ، اذان دی جاتی ہے کیونکہ صحیح حدیث میں آیا، نبی السلام فرمایا، بخاری مسلم وغیرہ کے اندر حدیثیں آتی ہیں شمار فضائل اذان میں کہ جب اذان دی جاتی ہے شیطان قبر کے اوپر اذان اس لیے دی جاتی ہے تاکہ شیطان قریب نہ آئے۔ یہ آپ چلا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، قبر قبر میں تو تنگ نہیں کرتا۔ نوادر الرسول کے اندر حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ قبر کے اندر جب فرشتوں سے سوال کرتا ہے، فرشتے سوال کرتے ہیں آ کے بندے سے کہ من ربو کا ماں دینو کا، جب من ربو کا فرشتے پوچھتے ہیں نا تو حکیم ترمذی لکھتے ہیں حدیث پاک ہے وہاں پہ شیطان قبر میں آ جاتا ہے اور شیطان یا قبر کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے، دونوں معنی کہ شیطان قریب بندے کے آ کے اپنی طرف اشارہ کرتا ہے، کہتا کیا ہے میں رب ہوں، یعنی شیطان قبر میں بندے کو فتنے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو یہ کس طرح کیوں فرمایا کہ قبر کا فتنہ دجال کے قریب نہیں، یعنی سب سے بڑا تو دجال کا ہے، اس آزمائی جائے گی، اس کے بعد یہ دوسری قبر۔ اگر اس کے اندر کوئی مسلمان ہے، اس نے جواب یہ دینا اللہ رب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، فتنہ کیسا نہیں بات ہے، یعنی یہ آزمائش ہے۔ اور اوپر جو قرآن پڑھنا یا کلمہ شریف پڑھنا یا اذان دینا، یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو محفوظ رکھے شیطان سے، ثابت قدمی عطا فرمائے، پھر فرمایا ثم صلوہ بالتوحید، اس کے لیے ثابت قدم رہنے کا سوال کرو۔
حدیث پاک میں حضور نے خود حکم دیا اس کا۔ اچھا آگے حضرت جابر فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب داخل کیا جاتا ہے میت کو قبر میں تو اس کے لیے سورج کی مثال بنائی جاتی ہے، دکھائی اس کو جاتی ہے غروب آفتاب کے وقت۔ جیسے سورج ڈوب رہا ہوتا ہے نا، تو فرمایا قبر میں دفن ہونے والے کو دکھایا جاتا ہے، اس کو نظر آتا ہے سورج ڈوب رہا ہے، تو وہ بیٹھتا ہے اپنی آنکھوں کو ملتا ملتا، جس طرح سونے والا بیدار ہوتا ہے نا، کیونکہ موت نیند موت کی بہن ہے۔ اِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا يَمُوتُونَ، جنت والے کبھی مریں گے، جنت میں نیند نہیں آئے گی۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا صاحب نیند نہیں آئے گی کہ نہیں، کہ بندے کا دل کر ہی پیندا اکھ لان، میں کہا وہاں پہ دل بھی نہیں کرنا آنکھ لگانے کو۔ وہ اپنا دنیا پہ قیاس کر رہا تھا نا کہ یہاں پہ ہم جتنے بھی فریش ہوں، گھنٹے 24 گھنٹے سروس ہوتی بڑی، آ جا کے پھر اینڈ ہو جاتا۔ اچھا پھر فرمایا کہ اس کو سورج کی مثال دکھائی جاتی ہے غروب کے آفتاب کے وقت، وہ آنکھیں ملتا ملتا بیٹھتا ہے اور کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں۔ اب ایک منٹ جی میں ہوتے ہیں نا، تو کہتا ہے ایک منٹ جی ذرا میں نماز پڑھ لوں، اب نمازیں ختم ہو، اب وہ وقت گیا بس، اب نمازیں بجا ہی ہے۔ اچھا یہاں پہ مسئلہ کیا چلا، بندہ قبر میں ہو، اللہ رب العالمین اس کو سورج ڈوبتا دکھا دیتا ہے۔ سمجھ آئی میری بات؟ دنیا پہ دوپہر کے 12 بجے سورج صبح نظر ہو، بندہ قبر میں ہو، قبر والے کو میرا اللہ سورج ڈوبتا دکھا سکتا ہے۔ دنیا پہ 12 بجے ہوں، اللہ جو اپنے بندے کو قبر میں سورج ڈوبتا دکھا سکتا ہے، داتا علی حجویری کی اقتداء میں کھڑے ہونے والوں کو وہ اللہ لاہور میں بٹھا کے کعبہ بھی دکھا سکتا ہے، کیونکہ فرمایا مسلط لاہو، اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ اور بھائی دنیا پہ تو 12 بجے ہیں، اس کو کیسے دکھا دیا جاتا ہے؟ فرمایا میں رب ہوں، میں دکھاتا ہوں۔ دنیا پہ تو باہر آ کے بڑی آڑے ہیں، دیواریں ہیں، پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، فرمایا وہ خدا ہے، کیا تو لاہور میں کھڑا کر کے کعبہ دکھا سکتا ہے۔ شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہی خاتون حضور دعا کریں مدینہ طیبہ لے جا۔ کچھ وقت گزرا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو کہنے لگی حضرت اللہ پاک نے مجھ پہ فضل کیا، میں کھڑی تو یہاں پہ ہوں، مجھے سامنے سونا کا گنبد نظر آ رہا ہے، مدینہ پاک نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ ہے، وہ چاہے تو سارے حجابات دور کر دے، وہ چاہے تو جو مرضی دکھا دے۔ آگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میت قبر کی طرف جاتی ہے، بیٹھتا ہے بندہ اپنی قبر میں، گھبرایا ہوا نہیں ہوتا، ڈرا ہوا نہیں ہوتا، یہ مسلمان کی کیفیت۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ فیما کنتا، تو کس دائرے میں تھا؟ وہ کہتا ہے میں دائرہ اسلام میں تھا۔ کیا کہتا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اللہ کی نشانیاں اللہ کی بارگاہ سے لے کے آئے، ہم نے ان کی تصدیق کی۔ کہا جاتا ہے کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے، تو کشادہ کر دی جاتی ہے اس کے لیے قبر، اس کے لیے کھولا جاتا ہے ایک کھڑکی جہنم کی جانب سے، اس کی طرف دیکھتا ہے، بعض کو کھا رہی ہے، یعنی جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، مراد یہ ہے۔ کہا جاتا ہے دیکھ یہ وہ ہے ٹھکانہ، اللہ نے تجھے جس سے بچا لیا۔ فرمایا پھر ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے جنت کی طرف سے، وہ دیکھتا ہے جنت کی خوبصورتی اور جنت کے حسن جمال کو۔ کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یقین پر، اس یقین پر جو تو کرتا تھا، اللہ رسول کے ہونے پر جو تو یقین کرتا تھا اس کی وجہ سے، اور اسی یقین پر تو مر گیا اور اسی پر انشاءاللہ تو اٹھایا جائے گا۔ اور فرمایا بندے کو، برے بندے کو اٹھایا جاتا ہے قبر میں، گھبرایا ہوا ڈرا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کیا کرتا کس میں مذہب میں تھا؟ وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ کیا کہتا رہا اس مرد خاص کے بارے میں؟ وہ کہتا ہے میں اس میں تو ناس میں نے لوگوں سے سنا تھا، وہ جو کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا۔ ڈیٹیل پیچھے گزر گئی کہ وہ کہتا ہے کہ جو لوگ کہتے تھے وہ میں کہتا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے گزر گیا۔ اچھا جی، فرمایا کھول دی جاتی ہے جنت کی طرف سے ایک چھوٹی سی الماری، دروازہ کھولا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے اس کی حسین اور خوبیاں اور جو جنت میں ہے۔ کہا جاتا ہے دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ تھا، اگر تو مسلمان ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا، پھر کھولی جاتی ہے جہنم کی اور دیکھتا ہے کہ جہنم ایک بعض کو آگ بھڑک رہی ہے، کھا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے اس شک کی بنا پر جو تو کرتا تھا اللہ اور اللہ کے رسول پر، اور اسی شک پر تو مر گیا اور اسی شک کے اوپر تو اٹھایا جائے گا۔